امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ میں جنگ کا سلسلہ جاری ہے. 7 دن گزر چکے ہیں، آج 8واں دن ہے. اور اسرائیل کی طرف سے بے دریغ اور یو ایس کی طرف سے بھی بے دریغ ایریل بامبنگ ایران کے مختلف شہروں کے اوپر جاری ہے. بہت زیادہ تباہی اس کی وجہ سے مچ گئی ہے. شہری علاقوں میں اموات کا جو نمبر ہے وہ 1300 سے اوپر کو چلا گیا ہے. اور ذرا جب ایسی آپ بامبنگ کرتے ہیں اور محلے کے محلے ان بامب سے تباہ ہو جاتے ہیں. کل کے دن یو ایس کی طرف سے 2000 پاؤنڈ کا ایک بہت ہی بڑا جس کو مدر آف آل بامبس کہتے ہیں نا، وہ گرایا گیا تہران کے شہر کے اندر، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ایک سویلائزڈ، ایک ترقی یافتہ شہر ہے اور ڈیولپڈ شہر ہے، اور اس کے اندر مطلب لاکھوں کی تعداد میں، کئی لاکھ کی تعداد میں یہاں پر آبادی ہے. اور عوام کو کی کلپس آپ نے ڈیلی بیسس پہ میں بھی آپ کو دکھاتی رہی ہوں، آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ایرانی عوام جو ہے نا وہ کتنی پرجوش ہے، اور روزانہ کے حساب سے وہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں ملینز کے اندر، اور وہ جلد سے جلوس کر رہے ہیں، اور وہ اپنے جو حکومت ہے اور اپنے جو خمینائی انسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ وہ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. تو ایسے شہر میں، جب کہ آج کل ہی کے دن جمعے کا جو دن تھا اس میں بھی ہمیں ایسی کلپس دیکھنے میں ملی ہیں کہ انہوں نے بے شمار جگہوں پر جمعے کی نماز کے اہتمام کیے ہیں، اور ہر جو محفل ہے نماز کی اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں آئے ہوئے ہیں. تو ایسے میں اگر آپ اس طرح کی کسی پروسیشن میں کسی مسجد کے اوپر ایریل بامبنگ کر دیتے ہو تو ایک دم سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ لاکھوں افراد کے جاں بحق ہونے کا، شہید ہونے کا امکان ہے. لیکن خیر وہ تو نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے بے شمار بامبنگ دن رات کے حساب سے، اور ان کے ایئر کرافٹس اڑ کے آ رہے ہیں، اور نہ جانے وہ کون سی بیسز یوز کر رہے ہیں. کیونکہ سعودی عرب نے اور یہ مڈل ایسٹرن جو گلف کنٹریز ہیں انہوں نے تو کافی دن پہلے سے، جنگ شروع ہونے سے بھی کافی عرصے پہلے سے یہ صاف کہہ دیے تھے کہ ہم اپنی جو ملٹری بیسز جو زیر استعمال ہیں امریکہ کے، ان میں سے کسی سے بھی امریکہ کو ایران پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. دیٹ مینس ان کی ان بیسز سے کوئی بھی جہاز اڑ کر کے تہران میں نہیں جائے گا. تو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ کہاں سے یہ جہاز آ رہے ہیں. یہ سائپرس میں ایک برٹش ایئر بیس ہے، اس کے بعد یہ کریٹ کا جو آئی لینڈ ہے وہاں پر ایک بیس ہے جہاں پہ بہت سارے کھڑے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے اسپین کے ایک جو بندرگاہ ہے اس کے اوپر اپنا بہت سارے ایمونیشنز اور بہت سارے جہاز لا کر کے کھڑے کیے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کیریئر ہے، ایئر کرافٹ کیریئر، وہ بھی مڈل ایسٹ سے انٹر ہو کر اسپین کے قریب بھی کہیں کھڑا ہوا تھا، اور وہ وہاں سے اب یہ ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ وہ میڈیٹرینین میں کتنا آگے چلا گیا. کیا وہ اس جنگ کو جوائن کرنے کے لیے میڈیٹرینین کراس کر کے، ریڈ سی کو کراس کر کے اور یہاں پہ اسٹریٹ آف ہارمونز کے پاس پہنچنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تک تو اس کی کوئی ایسی خبر نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ جو بھی حملے ہو رہے ہیں وہ یا تو ان جگہوں سے ہو رہے ہیں، جبکہ اسپین کے بارے میں یہ خبر بالکل 2-3 دن پہلے سے آ رہی ہے کہ اس نے صاف منع کر دیا ہے کہ بھئی ہمارے جو اڈے ہیں ان کو آپ ایران کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے. انہوں نے تو ان کو منع کر دیا. تو وہاں سے تو وہ موو کر گئے. تو موو کرنے کے بعد اٹلی اور یہ جو گریس ہے یہ لوگ ان کو دے رہے ہیں اپنے اڈے، یا پھر سائپرس ان کو دے رہا ہے. سائپرس میں بہت سارا امریکی جہاز کھڑا تھا. جو غزہ وار ہے اس کے سلسلے میں بھی سائپرس کے جو یہ اڈے ہیں برٹش اونڈ اڈے، یہ مستقل استعمال ہو رہے تھے. یہاں پر اسرائیلی اور یو ایس کی ایئر کرافٹس اور ایوری تھنگ، سارا ان کا جو سامان ہے وہ یہاں پہ سائپرس میں آ کر کے کھڑے ہوتا رہے. لیکن کچھ ہی دن پہلے برٹن نے بھی، یو کے نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ ہمارا ایران کی جنگ سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ہمارے جتنے بھی وہاں پہ فوجی ہیں یا ہمارے کوئی جنگی جہاز وہاں کھڑے ہیں یا ہماری کوئی بحری جہاز وہاں کھڑے ہیں، ان سب کو ہم وہاں سے ریموو کر رہے ہیں، اور یو ایس کو ہم دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ لے لو خالی کر کے اڈا، اور یہ تم استعمال کرو جیسے تمہیں استعمال کرنا ہے. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ سائپرس سے یہ فیول لیتے ہوئے اپنے جہازوں میں فیول بھرتے ہیں اور بامبز لاتے ہیں، یہاں سے اپنے جہازوں کو اڑاتے ہوئے اس پانی کے اوپر سے گزرتے ہوئے ادھر بلیک سی، یہ غالباً سی آف مارمارا ہے، اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے بلیک سی کے اندر آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آرمینیا اور آذربائیجان کی فضائی حدود کو کراس کرتے ہوئے پھر ایران پہ آ کر کے حملہ کرتے ہیں. بیکاز بظاہر تو ٹرکی نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم اس وار میں انوالو نہیں ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ٹرکی جو ہے وہ 1950s سے جو ہے نیٹو کا ممبر ہے، اور وہ ابلیگیٹڈ ہے کہ اس نے جو بھی ملٹری بیسز یہاں پر نیٹو کو استعمال کرنے کے لیے دے رکھے ہیں ان کے اوپر وہ ان کو منع نہیں کر سکتا کہ آپ ان اڈوں کو استعمال نہ کرو. کچھ اس بات کی کہ وہ یہ اعلان کر دے کہ ہم نیٹو سے برخاست ہو رہے ہیں، ہم نیٹو کی ممبرشپ سے ہم اپنے آپ کو نکال رہے ہیں. تو ایسا کیونکہ ابھی تک ٹرکی نے نہیں کیا
ہے. تو لہٰذا جو 2-4 ملٹری بیسز ہیں ٹرکی کے اندر یو ایس کے, عین ممکن ہے کہ وہ ان بیسز کے اوپر اپنے جہاز انہوں نے کھڑے کیے ہیں, یا پھر وہاں پہ سے وہ ریفیول ہوتے ہیں, یا پھر یہاں سے اڑ کے ان اڈوں کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں سے اڑ کے پھر بلیک سی کو کاٹتے ہوئے آذربائیجان اور یہ آرمینیا کی سرزمین سے گزرتے ہوئے یہاں پر ایران کے اندر حملہ کرتے ہیں. دوسری صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ جو بیسز گلف کے ممالک کے اندر ہیں انہوں نے تو منع کر دیا, لیکن پھر بھی ان سے پوچھے بغیر اگر وہ یہاں پر کسی بھی اڈے کے اوپر سے اپنا جہاز اڑا رہے ہیں, جس بات کے بارے میں ایران کی طرف سے یہ بات آئی بھی ہے 1-2 دفعہ کہ جو میزائل ہمارے اوپر داغے گئے ہیں وہ گلف کنٹریز میں سے اڑ کے وہ جہاز آئے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ ان کے منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ان سے پوچھے بغیر ان کے اڈے استعمال کیے ہیں اور یہاں پر سے وہ ایران کے فضائی حدود کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر بے شمار شہری علاقوں پر وہ بامبنگ کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں. ایک اور پاسبلٹی یہ ہے کہ یہاں پر جو ایئر کرافٹ کیریئر ابراہیم لنکن کھڑا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے سامنے اور عربین سی کے اندر, تو اس کے اوپر سے بے شمار اس میں تو 40-50 جنگی جہاز کھڑے ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ریفیول کریں, اپنے اوپر میزائل لاتے چلے جائیں نئے سے نئے, اور پھر وہ اڑ کے ایران کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو ڈیاگو گارسیو کے 2 آئلینڈس ہیں وہ بھی برٹش اونڈ ہیں, اور برٹن نے کچھ ہفتے پہلے یہ کہا تھا یو ایس سے کہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ان اڈوں سے تم لوگ یوز کرو, کیونکہ اگر ہم نے یہ اجازت دی تو ایران پھر ہمارے اوپر حملہ کرے گا. سو وی ڈونٹ نو کہ یہاں سے وہ جہاز اڑ رہے ہیں یا کہاں سے وہ اڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اور بالکل یہ بھی ایک احتمال ہونا شروع ہو گیا کہ کیا آیا انڈیا نے تو نہیں اپنے بیسز جو ہیں وہ یو ایس اور اسرائیل کو دے رکھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جنگ شروع سے ہونے سے ٹھیک 1 دن پہلے انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں مودی, وہ فلائی کر کے اسرائیل گئے ہوئے تھے اور نیتنیاہو سے انہوں نے گلے بھی ملے اور انہوں نے بہت زیادہ یکجہتی کا اظہار کیا اور ان کے دکھ کے ساتھ اپنے دکھ کو مطلب ملا کے انہوں نے پیش کیا کہ بھئی ہم بالکل شریک ہیں آپ کے دکھوں میں اور آپ بالکل حق بجانب ہو, اور آپ کے اوپر جو بھی ہو رہا ہے ایران کی طرف سے اور باقی جو مڈل ایسٹ کنٹریز کی طرف سے وہ بہت برا ہو رہا ہے. سو ہم آپ کے ساتھ ہر صورت میں فل سالیڈیرٹی کا اظہار کیا مودی نے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایران کے ایک بحری جہاز کو کل ہی کے دن جو بلایا گیا تھا انڈیا میں, بیکاز کوئی وہاں پہ میری ٹائم کی کوئی کانفرنس ہو رہی ہوگی یا کوئی ایونٹ ہو رہا ہوگا جس کے لیے انہوں نے ان کو انوائٹ کر رکھا تھا, اور اس کی ویئر اباؤٹس انڈین گورنمنٹ نے غالباً یو ایس کو بتا دیے تھے, کیونکہ ان کو تو معلوم تھا کہ ہمارے کوسٹ پہ کون سی شپ آنے والی ہے, اور وہاں پر ان کے اوپر حملہ کر کے اس شپ کو تباہ کر دیا گیا. یو ایس کے میزائل اس کے اوپر آ کے ہٹ کیے ہیں اور اس میں 80 یا 100 سے زیادہ افراد جو ہے نا وہ لقمۂ اجل بن گئے ہیں, شہید ہو گئے. سو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا اپنی لائلٹی جو ہے نا یو ایس کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ اس کو مطلب ثابت کرنے پہ مجبور ہے, کیونکہ یہ اس کے لیے شاید وہ سمجھ رہا ہے انڈیا کی میرے لیے ایک ایگزسٹینشل ایشو ہے اور میری جو فیوچر اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں یو ایس اور جو اسرائیل ہے ان کے ساتھ لائلٹی کا جو ہے نا وہ ثبوت دوں اس وقت, وہ ایسے وقت میں جبکہ سارے جو یورپ کی کنٹریز ہیں جو کہ ان کے پرانے یعنی الائز چلے آ رہے ہیں وہ انکار کر رہے ہیں کہ ہم انوالو نہیں ہوں گے. اس سما پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ انڈیا انوالو ہو رہا ہے. لیکن بہرحال آج میں آپ کو تھوڑی سی اور بھی چیزیں اس میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح سے یہ جنگ کا سلسلہ چل رہا ہے. اور اس جنگ کے اندر ایک خاص پہلو سامنے یہ آیا ہے کہ بہت سارے یو ایس کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, سینیٹرز ہیں, وہ انہوں نے صاف برملا جو ہے نا میڈیا میں آ کر یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ہمارا ایک ریلیجس وار ہم لڑ رہے ہیں اور یہ گاڈ ہمارے ساتھ ہے اور گاڈ کا پلان کے مطابق ہم یہ وار لڑ رہے ہیں. اور ایون یہ بھی خبریں کہ یو ایس کے جو ملٹری کے جنرلز ہیں انہوں نے اپنی فوجیوں کو, اپنے سولجرز کو یہ کہا ہے محاذ پہ بھیجنے سے پہلے کہ تم گاڈ کا پلان جو ہے نا وہ ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہو, اور تم یہ جو جنگ ہے یہ ایک ریلیجس وار ہے جو تم لڑنے جا رہے ہو, اور یہ اس کے بعد جو ہے نا وہ فیصلہ ہو جائے گا انسانیت کا, اور مطلب لاسٹ ایونیو پہ ہم آ جائیں گے, اور وہی جو مسایہ واپس آ جائیں گے ان کی جو اسٹوری ہے, اور ان کا یہ اسٹوری کہ جب مسایہ واپس آئیں گے تو تھاؤزنڈس آف ایئرس کے لیے جوز کو جو ہے نا وہ مکمل دنیا کے اوپر حکمرانی مل جائے گی. تو وہ چیز ساری جو ہے اب سامنے کو آ رہی ہے. اب آپ کو یہ میں جو کلپ دکھا رہی ہوں یہ ٹرمپ کے ساتھ یہ مطلب اس کے سینیٹرز ہیں, اس کے کیبنٹ کے ممبرز ہیں, یہ کون پالیٹیشینز ہیں, وہ سب مل کر کے کیا باتیں کر رہے ہیں اور کس طرح سے ایک ریلیجس پروسیشن وائٹ ہاؤس کے اندر, اور یہ وہ وائٹ ہاؤس ہے اور یہ وہ امریکہ ہے جو کہ پوری دنیا میں
ڈیموکریسی اور لبرلزم کی اور کیپٹلزم کا پرچار کرتا رہا. اس میں وہ تھکتا نہیں تھا. جنگیں اس نے کتنی کی لوگوں کے ساتھ, افغانستان سے لے کر جو لیبیا تک کی جنگ, وہ تمام جنگوں کے اندر یہی بات کہ ڈیموکریسی لے کر آنی ہے ان ملکوں میں, ان کو فریڈمز دینے ہیں, ان کو ان کے رائٹس دینے ہیں. اور یہ بات پاکستان میں بھی اس بات کو باور کروانا بار بار, اور تمام دنیا کے ممالک میں, کہ ریلیجن کا جو ہے نا وہ کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے. سیاست اور جو دنیا کے معاملات ہیں وہ سیکولر ہیں, اور وہ سیکولر طور پہ ہی چلائے جائیں گے. حکومت جو ہے یا پالیٹکس جو ہے اس کے اندر ریلیجن کا بالکل کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. یہ بات یہ برملا ویسٹرن ممالک, فرانس, جرمنی, برٹن, یہ تمام جو پاورفل ممالک ہیں, اور یہ یو ایس اور ان کے تمام الائز, یہ پوری انٹرنیشنل جو ایٹماسفیئر ہے نا پولیٹیکل فریم ورک میں, یہ بار بار دن رات یہ چیزیں وہ کہتے رہیں اور ہم پہ اس کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اور آج وہ خود کیا حرکتیں کر رہے ہیں آپ یہ پہلے تھوڑا سا سن لیں. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart and his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Oh my God. It's like جو یہ چرچ کے لوگ ہیں یہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور سرمن دے رہے ہیں اور اللہ کو انووک کر رہے ہیں کہ تم ہماری مدد کرو. اور یہ جو ہمارا پریزیڈنٹ ہے جو کہ ایکچولی ایپسٹینز فائلز کے اندر اس کے بے شمار ابھی قصے جو ہے نا وہ سامنے اور بھی آنے والے ہیں, اس قسم کے آدمی کے لیے وہ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اس کی مدد کرو اور یہ ہمارے ملک کو جو ہے نا دوبارہ سے گریٹنس عطا کرے. اور مطلب یہ کون سا گاڈ ہے جس کو آگے وہ یہ پرے کر رہے ہیں, جس کو وہ یہ کیسے اس کو اپنی مطلب فیس کر رہے ہیں اس گاڈ کو کہ ہم ایک انجسٹ وار جو ہے لوگوں کے اوپر مسلط کر رہے ہیں صرف اپنے ملک کو جو ہے نا وہ کامیابی دینے کے لیے, اور مانیٹری اور اکنامک فوائد اور ریسورسز لوگوں کے کیپچر کرنے کے لیے یہ جو جنگیں ہم لوگوں کے اوپر مسلط کر رہے ہیں اس میں ہمیں اور ہمارے پریزیڈنٹ کو جو ہے نا کامیابی عطا کرو. اور یہ پورا ایک ریلیجس پروسیشن ہے جو کہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھائی دیا. تو کیا آیت اللہ خامنہ ای جب اللہ کس سے دعا کرتے ہیں اور وہ سرمن دیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو وہ تو فنیٹک بن جاتے ہیں, وہ تو بن جاتے ہیں کہ جی یہ تو اس نے سب کے حقوق چھین لیے ہیں, اس نے سب کے سب کو قید کر لیے, سب کی ڈیموکریسی چھین لیے. تو یہ اب آپ کیا کر رہے ہو, آپ کا تو سارا یعنی لوگوں کی مرضی سے تو نہیں آپ اپنی حکومت چلا رہے ہو, آپ تو گاڈ کی ول کو فلفل کرنے کے لیے یہاں پر ایک مہم چلا رہے ہو جس میں لوگوں کو آپ نے بیوقوف بنایا ہے, جھوٹ بولا ہے لوگوں کے ساتھ, امریکی عوام کے ساتھ کہ تمہارے ووٹ کے اوپر ایک سیکولر گورنمنٹ ہم بنا رہے ہیں اور تمہاری مرضی عوام کی مرضی سے ہم اس ملک کو چلائیں گے. سو یہ دیکھ لیں آپ, مطلب مجھے تو یہ جنگ جو ہے وہ ایک سویلائزیشنل وار دکھائی دے رہی ہے کہ جس میں چہروں پہ جو سیکولرزم کے اور جو نا ڈیموکریسی کے جو نقاب تھے اور جو بڑے سویلائزڈ ہونے کے اور جی وائٹ شرٹ اور ٹائز اینڈ کوٹس اینڈ آل دیٹ, وہ سب نقاب جو ہے نا وہ اتر کے گر رہے ہیں اور نیچے سے آپ کو مولوی نکل کے دکھائی دے رہے ہیں, ملا دکھائی دے رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے جو کہ فنیٹک ہیں, جو کہ ایک کلٹ ہیں. جس طرح پروٹیکٹ کیا جاتا ہے نا القاعدہ کو کہ وہ جی کلنگ کلٹس ہیں اور وہ صرف تکفیر ہیں. سو مجھے تو اب یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو وائٹ ہاؤس میں دکھائی دے رہے ہیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہے کہ پینٹاگون ایسٹیمیٹس دا وار ود ایران از کاسٹنگ یونائٹڈ اسٹیٹس اباؤٹ $1 billion a day. ایک دن میں $1 billion, 7 دنوں میں $7 billion خرچ ہو گئے ہیں, ضائع ہو گئے ہیں, کیا کسی طرح سے بھی وہ نکل گئے ہیں یو ایس کے کھاتے میں سے. اور یہ وہ یو ایس ہے جس میں ہیلتھ کیئر نہیں دی جا رہی, جس میں ایجوکیشن کا انحطاط آ چکا ہے, مطلب ان کو ایجوکیشن کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کر پا رہے, جس میں انفراسٹرکچر بھی اب بہت برے حالات میں ہے اور بڑے شہروں کے علاوہ بہت ہی یعنی لوگوں کے حالات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں رہے ہیں. اکنامک ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے یو ایس. تو اس طرح کے یو ایس کو وہ کیسے افورڈ کر رہا ہے کہ وہ $1 billion ایوری ڈے ضائع کرے. اور یہ جنگ جو ہے وہ 4 دن میں 7 دن میں یا 20 دن میں ختم ہونے والی نہیں ہے, یہ تو بہت لمبی چلے گی کیونکہ ایران نے کہہ دیا کہ ہم سے کوئی بات ہی نہ کرے سیز فائر پہ.
سو اگر ایسا ہے تو پھر یہ بلینس آف ڈالرز کہاں سے آئیں گے اور کیسے یہ پوری پڑے گی ان کو, اور یو ایس کے عوام ان دی اینڈ آف دس وار اور کتنے زیادہ غریب ہو جائیں گے, اور کتنا قرضہ ان کے اوپر مزید چڑھ چکا ہوگا, ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کا پہلے ہی ان کے اوپر ہے. اور لائک کوئی بھی پازیٹیو کام جو وعدے کیے تھے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے الیکٹ ہونے سے پہلے اپنی الیکشن کیمپین میں کہ وہ فالتو خرچے ختم کریں گے, وہ جنگوں کا سلسلہ ختم کریں گے, وہ یو ایس کو دوبارہ سے انڈسٹریلائز کریں گے, وہ سب کام تو مطلب کچھ دور مطلب کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہے کہ کہاں وہ کسی پلاننگ میں بھی آ رہے ہیں, کسی چیز میں بھی آ رہے ہیں, وہ صرف ایک دھوکہ دکھائی دیتا ہے. یہ جو پیٹ ہیگسیٹ ہیں جو کہ ڈپارٹمنٹ آف وار کے ہیڈ ہیں, انہوں نے کیا بات کی, وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ فلائنگ اوور تہران, فلائنگ اوور ایران, فلائنگ اوور دی کیپٹلز, ایرانینز لوکنگ اپ, اونلی سیئنگ یو ایس اسرائیلی ایئر پاور ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن فرام دا اسکائی آل ڈے لانگ. ناؤ یہ جو مطلب ٹون ہے, یہ ایک کیا سویلائزڈ لوگ جو کہ جن کو پتہ ہے کہ ہمارے باموں سے ہزاروں لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہے ہیں, ہزاروں لوگوں کے گھر, ان کی املاک, ان کی جو روزگار ہے وہ سب کچھ تباہ ہو رہی ہے, تو آپ اتنے غرور اور اتنے فخر سے کس طرح سے کہہ سکتے ہو. یہ جو ٹویٹ کیے کسی نے, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ دس از ہاؤ نازیز ٹاک, یہ نازیوں کا لہجہ ہے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے جو عوام ہیں ان کو سارا دن یو ایس اور اسرائیل کا ایئر پاور آسمان پہ دکھائی دے, اور اپنے آسمانوں سے ان کو موت اور جو ڈسٹرکشن ہے نا وہ نازل ہوتے ہوئے سارا دن دکھائی دیتی ہے. یہ ہے اس کا بیان. Looking up and seeing only US and Israel. یہ دیکھیں, flying over Tehran, flying over Iran, flying over their capital, flying over the IRGC, Iranian leaders looking up and seeing only US and Israeli air power every minute of every day until we decide it's over. And Iran will be able to do nothing about it. B-2s, B-52s, B-1s, Predator drones, fighters, controlling the skies, picking targets. Death and destruction from the sky, all day long. Exactly, Nazi tone, Nazi thinking, کہ وی آر برنگنگ ڈیتھ ٹو یو اینڈ آل دیٹ, یو نو. ٹھیک ہے, جب فوجی لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو اس طرح کے نعرے, کیونکہ انہوں نے بیٹل فیلڈ میں اپنی جانیں ہاتھوں میں رکھ کے نکل رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک جو ان کا ڈیفینس کا جو چیف ہے, جس نے اپنے ڈپارٹمنٹ کا نام ہی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس سے چینج کر کے ڈپارٹمنٹ آف وار رکھوا دیا, اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے ایک کلٹک ذہنیت ہے. یہ کوئی ڈیموکریٹک ذہنیت نہیں ہے, یہ کوئی کنسٹرکٹیوٹی کی یو نو تھنکنگ پروسیس نہیں ہے, بلکہ یہ ایک بالکل ایکسٹریمسٹ, فنڈامنٹلسٹ اور یو نو فنیٹک قسم کا شخص ہے. اور ٹرمپ کے ہواری جتنے بھی ہیں جو اس کے ارد گرد آپ کو آج کل زیادہ نظر آئیں گے, وہ اسی قسم کے ہیں اور اسی قسم کی باتیں وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. ایک اور میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں ٹویٹ کے, لنسٹی گرام جو کہ یو ایس سینیٹر کلوز ٹو ٹرمپ ہیں, اس نے کیا کہا ہے کہ دس از اے ریلیجیس وار بٹوین اس اینڈ یو اینڈ وی ول سی ہو ونس. یعنی اس نے یہ صاف کہہ دیا, سینیٹر نے ہے یو ایس کا, اس نے کہا کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. دیٹ مینس کہ وہ اسرائیل کے اندر یو نو جو زائنسٹ بلیف ہے اور جو ببلیکل بلیف ہے کہ پورے اسرائیل کو جو ہے نا وہ فتح کیا جائے گا, پھر گریٹر اسرائیل کا حصول کیا جائے گا, اور پھر وہاں پر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا, اور جب وہ تعمیر ہو جائے گی, آخری اینٹ اس کی رکھ دی جائے گی, تو پھر مسایہ ریٹرن کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے نا پوری دنیا کے اوپر ہمارا راج ہوگا, جو بھی لوگ مسیح کے ساتھ ہوں گے. تو یہ تو ریلیجس وار ہے نا, یہ تو وہی چیز ہے نا جو کہ یو ایس اس وقت اسرائیل کے ساتھ مل کے کر رہا ہے. مطلب اٹس انبلیویبل کہ کل تک جو لوگ انٹرنیشنل لا, ہیومینیٹیرین رائٹس, ہیومن رائٹس کی باتیں اور اپنے آپ کو دنیا کی گریٹسٹ سویلائزیشن کہنے والی باتیں, اور وہ سب کیا تھا, وہ سب کیا ڈرامہ تھا, وہ کیا مطلب انٹیمیڈیشن تھی جو ہمارے سوسائٹیز کے اوپر کی جاتی تھی کہ ہم بیکورڈ ہیں, ہمارے پاس کوئی سویلائزیشنل ویلیوز نہیں ہیں, ہم کچھ سوچ سمجھ نہیں سکتے, ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ غلط ہے, ہمارا جو مذہب ہے اس کو ہمیں اپنے گھروں تک رکھنا چاہیے. ہماری جو یہ خواہش اور یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ہمیشہ اپنی حکومتوں سے کہ مذہب کو حکومت کا حصہ بنایا جائے, قانون کا حصہ بنایا جائے, اور بہت حد تک ہوتا بھی ہے یہ. تو وہ سب اس کے اوپر تنقید, اس کو برا بھلا کہنا, اس کو کہنا کہ آپ بڑے وہ غلط. اور آپ کو اچھی طرح سے یہ یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف نے بہت سالوں سے یہ کام شروع کر رکھا تھا کہ سلیبس میں, میٹرک اور ایف ایس سی کے سلیبس میں سے یہ جہاد کے چیپٹرز آپ کٹ کر دو, اور
مطلب ایسے تمام چیپٹرز جس میں غزوات کا ذکر ہے یا اس طرح کی اسلامی تاریخ کا کے جو اس کو مطلب گلوریفیکیشن کے جو چیزیں ہیں ان سب کو نکال دو. اور واقعی آج آپ دیکھیں تو آپ کو اپنی اردو اور اسلامیت کی جو سلیبس ہے اس میں جہاد اور غزوات کے کوئی چیپٹرز وہاں پہ دکھائی نہیں دیتے. تو یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ مسلمان جو نوجوان ہے اس کے اندر جنگ لڑنے کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو، پیدا ہی نہ ہو، اس کے اندر خیال بھی نہ آئے، اور خود وہ اپنی فوجوں کو پورے مڈل ایسٹ میں مطلب 150 سے 200 کے قریب تو انٹرنیشنلی پوری دنیا میں فوجی اڈے بنا رکھے ہیں یو ایس. تو وہ کیوں ہیں؟ وہ مطلب کہ وہ ساری جنگیں جہاد نہیں، اور جو مسلمان کر دیتا ہے وہ جہاد ہے. تو دس از ڈائیکاٹمی اور یہ ڈبل گیم ہے جو کہ انسانیت کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے. اور ایک دو اور چیزیں دیکھتے ہیں. فارمر موساد ایجنٹ ایری بن میناشے verifies that Netanyahu is extorting Trump. The US government is ensnared by Israel, with Jeffrey Epstein serving as a key instrument in their entrapment. We are all bearing the consequences. یہ ایک ٹویٹ میں نے آپ کو دکھائی ہے. اور یہ جو ایری بن مناشے فارمر موساد ایجنٹ، مطلب کہ موساد کتنا کٹر قسم کی تنظیم ہے، لیکن جب وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر ان کو تھوڑا سا ان کے ضمیر جاگتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ نہیں یار غلط کیا ہم نے. تو اس بندے نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کو اسرائیل جو ہے نا وہ بلیک میل کر رہا ہے بہت بری طرح سے ایپسٹینز فائلز کے ذریعے، کیونکہ وہاں پر اس کی بہت گندے کام جو ہیں ان کے پاس اس کی ویڈیوز اور پکچرز اور ہر چیز وہاں موجود ہے. اور وہ دن رات اس کو وہ بتا رہی ہیں کہ اگر تم نے ہمارے مرضی کے بغیر کوئی کام بھی کیا، قدم اٹھایا، تو ہم یہ فائلز وائرل کر دیں گے اور پھر تم کہیں کے نہیں رہو گے. سو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ یہ سوچو کہ ہم کس قسم کی دنیا میں رہ رہے ہیں. پہلے تو ہم یہ سوچیں نا کہ ہمارے جو اتنی سپر پاورز ہیں ہمارے اوپر جو مسلط ہوئی ہوئی ہیں، ویسٹرن جو سویلائزیشن ہے جو کہ ایسٹ کے اوپر مسلط ہوئی ہوئی ہے، ان کے اقدار ہیں کیا؟ وہ ان کی سوچ ہے کیا؟ وہ سب سے اپنی سوسائٹی کے گندے سے گندے اور لو سے لو طبقہ، لو سے لو ذہنیت کے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ان کو اپنی کرسی صدارت پہ بٹھاتے ہیں اور پھر ان کو دکھاتے ہیں یہ لو یہ تمہاری فائل ہے، یہ فائل ہے، یہ فائل ہے، یہ تمہاری بےزتی اب ہونے والی ہے اور اب تم ایگزیکٹلی وہی کرو گے. اور نہ جانے کس طرح سے ان کو وہ ہراس کرتے ہیں اور ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، اور اس طرح سے چل رہی ہیں ان کی حکومتیں. تو اس میں سے کون سی خیر نکل کے آ جانی ہے؟ کوئی خیر نہیں نکل کے آنی ہے، اس میں سے صرف شر ہی نکلے گا. اور وہی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ، دوسری کے بعد تیسری. اور اب یہ جو جنگ ایران کے ساتھ شروع ہوئی ہے تو ایک ورلڈ وار 3 کی شکل اختیار کرنے والی ہے. کیوں؟ ایران کی وجہ سے نہیں بلکہ اسرائیل کی گندی حرکتوں کی وجہ سے، جس میں وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ کبھی جا کر کے یو اے کے یا کبھی سعودی عرب کے جو گیس کے جو ریفائنریز ہیں ان کے اوپر، آئل کی ریفائنریز کے اوپر جا کے حملے کر رہے ہیں. کبھی کسی اور گلف کے کنٹری میں جا کر کے، کبھی آذربائیجان میں جا کر کے ان کی ایمبیسی کے اوپر حملے کریں، صرف اس لیے کہ ان کو لگے کہ ایران یہ سب کچھ کر رہا ہے اور وہ جنگ پھیلے، اور ایران جو ہے پھر ان کے اوپر جوابی حملے کرے اور پھر جنگ پھیلے. حالانکہ ایران ساتھ تردید کرتا جا رہا ہے کہ یہ جو یو ایس کے بیسز ہیں نا، ان پہ جو بام ہوئی وہ ہم نے کیا ہے. جو یو ایس کے ایجنٹس جہاں ہمیں پتہ چلا کہ بیٹھے ہیں اس ہوٹل کے اندر، وہاں پہ جو وارمنگ ہے وہ ہم نے کی ہے، لیکن اسرائیل کے اوپر وارمنگ ہم نے کی ہے. لیکن یہ جو تمہاری گیس اور آئل کی ریفائنریز اور دیگر اور سویلین انفراسٹرکچرز ہیں ان کے اوپر حملہ ہم نے نہیں کیا ہے. یہ صاف صاف وہ ساتھ بتا رہے ہیں، اور جو گلف کے اسٹیٹس ہیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تبھی تو کل کے دن سعودی عرب اور مزید اور جو گلف کی کنٹریز ہیں انہوں نے مل کر کے یہ بات کہی ہے کہ ہم اب یہ سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی ہمارے اسٹریٹجک کانٹریکٹس ہوئے ہوئے ہیں، ویپنس کے کانٹریکٹس ہوئے ہوئے ہیں یو ایس کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ، جو بھی ہم نے اس سے پہلے بات چیت کی، وہ سب میں سے ہم دستبردار ہو جائیں، بالکل نکل جائیں. بیکاز ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر ان کے تمام ممالک کو اس جنگ کے اندر گھسیٹ کر لانا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ جیسے عرب اسپرنگ کے 10-12 سال آپ نے دیکھے، جس میں عراق کے اوپر تو پہلے ہی جنگ شروع ہو رکھی تھی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سیریا، لیبیا اور یہ لیبنان اور یمن اور ایجپٹ، تمام ممالک کے اندر حکومتیں ٹاپل کی گئیں، الجیریا، موراکو، اور تباہی آئی، بہت تباہی آئی. لیبیا تو آج تک ڈیسٹیبل ہے، عراق آج تک ڈیسٹیبلائزڈ ہے، سیریا آج تک واپس اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکا ہے. تو باقی اگر آپ اس طرح کا پورا سلسلہ ایک اور شروع کر رہے ہو تو باقی جتنے بھی عرب کنٹریز بچ گئے ان میں سے مطلب ایک ایک کر کے سارے انہوں نے تباہ ہونا ہے. یہ ان کو نظر آ گیا، سمجھ میں بل آ کر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو پاس دا بک والی جو پالیسی تھی نا کہ اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے دوسرے ملک پہ تو بس وہ خود ہی بھگتے، ہم فی الحال ہم تو سیف ہے نا. تو ذمہ داری کو
دوسرے کے اوپر ڈال دینا اور خود کچھ بھی نہ کرنا، یہ والی فلسفی اب ختم ہو رہی ہے. اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، اب ایسا نہیں چلے گا. اوپر کھاتے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ابھی بھی یو ایس اور ویسٹرن کنٹریز کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے، کوئی بھی ایسی وہ چیز نہیں کرتے، اور وہ ان بظاہر جو ان کے بیانات ہمارے ممالک کے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو خوشی رکھنا چاہتے ہیں. سو اس قسم کی دنیا ہے جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں. اس میں ہم ہمارے ہی جو ملک ہے پاکستان کوئی فار انسٹنس لے لیں کہ ہمارے اندر ایک طبقہ ہے جو کہ بہت اپنے آپ کو لبرل شو کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی ہم اپنی دقیانوسی جو مذہبی سوچ ہے اس کو اتار کے پھینک دیں، اور ہم جو ہے وہ ماڈرنائز ہو جائیں، اور ہم اس آئیڈیل ان کو فالو کریں جو کہ یو ایس کے اندر ہے، یورپ کے کنٹریز کے اندر ہے. ان کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی وہاں تو بہت زبردست سسٹم ہے اور بڑے ترقی اور بہت اچھے اچھے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. تو آپ دیکھ لو کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، اور اس قسم کی ان کی یعنی ٹاپ ٹو باٹم کیا ان کا اسٹرکچر ہے آپ کو یہاں سے دکھائی دے رہا ہے. سو دس از آل دا تھنگ. سو ایک اور لاسٹ میں آپ کو یہ ٹویٹ دکھانا چاہ رہی ہوں. الیگزینڈر ڈوگن نے جو رشین تھنکر ہیں انہوں نے ریپوسٹ کیا کسی کی پوسٹ، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جو IRGC ہے اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو روتھشائلڈ اور بال لنک یعنی یہودی جو لنک فرمز ہیں، آفیسز ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، کمپنیز ہیں جو کہ ابوظہبی، دبئی، دوحہ، ریاض، تل ابیب میں جہاں پر بھی بہت ساری ایسی فرمز ہیں، بہت ساری ایسی بلڈنگز ہیں، بہت ساری ایسی پراپرٹیز ہیں جو روتھشائلڈ کی اور مزید دوسرے جو یہودی لوگ ہیں ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کے کاروبار ہیں، وہاں پر سیٹنگ ہے ان کی. تو ان کے اوپر اب IRGC حملہ کرے گا اور بے دریغ حملے ان کے اوپر ہوں گے. یہ بات کا اعلان کر دیا، یعنی کہ ان حکومتوں کو بتا دیا کہ تمہارے ملک کے اندر جو ان کے ایجنٹس اور ان کی جو فرمز موجود ہیں ان کو بھی ہم اب نیکسٹ ٹارگٹ کرنے والے ہیں. اور اس سے بھی یہ بات مزید آگے آتی ہے کہ یہ ایک ریلیجس وار ہی ہے. یعنی مسلمانوں کے لیے تو ایک ریلیجس وار ہوتی ہے، بیکاز ہمارا تو یعنی سانس لینا بھی ریلیجن کے زمرے میں آ جاتا ہے. ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا سوشلائز کرنا، ہمارا عبادت صرف نہیں بلکہ ہماری کھانا پینا، لین دین کے معاملات، اکانومی، سب کچھ ریلیجن کے زمرے میں آتی ہے. تو پھر ہماری جنگیں تو ہوتی ہی ہیں. لیکن ناؤ جب کہ یو ایس کے جو لوگ ہیں وہ سینیٹرز اور پارلیمنٹیرین صاف کھل کر آ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ریلیجس وار لڑ رہے ہیں، تو IRGC جو ہے نا اس نے بھی اب کہہ دیا کہ ہاں ہم بھی اب تمہارے جو بال ان کا وہ خدا ہے جو شیطان ہے جس کی پوجا کرتے ہیں، یہ کلٹس ہیں، ان میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام یہودی جو ہیں وہ بھٹک گئے ہیں. ان میں ایسے بھی ہیں جو کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں آج بھی، اور تورا کی جو ریئل کاپیز ہیں، ریئل جو اس کی ٹیچنگس ہے اس کے اوپر آج بھی وہ کھڑے ہیں. اور وہ خود بھی ان لوگوں کو اپوز کرتے ہیں کہ یہ جو فنیٹک لوگ ہیں، جو زائنسٹ لوگ ہیں، جو کہ دین کو اس کو استعمال کر رہے ہیں اس طرح سے غلط طریقے سے، لوگ انسانیت کی تباہی کے لیے وہ استعمال کیا جا رہا ہے دین کو، وہ بھی خلاف ہیں. تو اب یہ آپ کو کھل کر سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ ایک مذہبی جنگ ہے. اور مذہبی جنگ جو ہے وہ تو بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. مطلب گاڈ فاربڈ وی ڈونٹ ایور وانٹ کہ ہم یا ہمارے نیبرہڈ میں یا عرب کنٹریز جو ہے وہ کسی بھی مذہبی جنگ کا شکار ہوں، جیسے کروسیڈس ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے اور اس طرح کی اور چیزیں. سو ویری ویری بیڈ. بہرحال ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ نے 2-3 دفعہ یہ بات کہہ دی ہے کہ ایران کی طرف سے اس کو میسج آ رہے ہیں کہ جی ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، ہم پیس کی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ایران کی سائڈ سے اس بات کی تردید ہو رہی ہے بار بار. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہ تو سیز فائر کی کوئی بات کی اور نہ ہی کوئی ہم سے کرے، کیونکہ اب جو تم لوگوں نے شروع کر دیا اس کا اب انجام تک ہم اس چیز کو لے کر کے جائیں گے، اور ہم اسرائیل کی تو ٹوٹل تباہی کرنے کے بعد ہی رکیں گے. سو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور مزید بھی پروگرامز کرتے ہیں اس سلسلے میں. تھینکس.